بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ سے اقتباس حصہ اول، خطبہ نمبر 149، ترجمہ مفتی جعفر حسین۔ فتنوں میں لوگوں کی حالت اور ظلم اور عقل حرام سے اجتناب کی نصیحت۔ میں اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں اور ان چیزوں کے لیے اس سے مدد مانگتا ہوں کہ جو شیطان کو راندہ اور دور کرنے والی اور اس کے پھندوں اور ہتھ کنڈوں سے اپنی پناہ میں رکھنے والی ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے عبد رسول اور منتخب و برگزیدہ ہیں۔ نہ ان کے فضل و کمال کی برابری اور نہ ان کے اٹھ جانے کی تلافی ہو سکتی ہے۔ تاریک گمراہیوں اور بھرپور جہالتوں اور سخت و درست خصلتوں کے بعد شہروں کے شہر ان کی وجہ سے روشن و منور ہو گئے، جبکہ لوگ حلال کو حرام اور مرد زیرہ کو دانا کو ذلیل سمجھتے تھے۔ نبیوں سے خالی زمانے میں جیتے تھے اور گمراہی کی حالت میں مرتے تھے۔ پھر یہ کہ اے گروہ عرب، تم ایسی ابتلاؤں کا نشانہ بننے والے ہو کہ جو قریب پہنچ چکی ہیں۔ عیش و تنمم کی بدمستیوں سے بچو اور عذاب کی تباہ کاریوں سے ڈرو۔ شبہات کے دھندلک میں اور فتنے کی کجرویوں میں اپنے قدموں کو روک لو، جبکہ اس کا چھپا ہوا خدشہ سر اٹھائے اور مخفی اندیشہ سامنے آ جائے اور اس کا کھونٹا مضبوط ہو جائے۔ فتنے ہمیشہ چھپے ہوئے راستوں سے ظاہر ہوا کرتے ہیں اور انجام کار ان کی کھلم کھلا برائیوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اور ان کی اٹھان ایسی ہوتی ہے جیسے نوخیز بچے کی، اور ان کے نشان ایسے ہوتے ہیں جیسے پتھر کی چوٹوں کے۔ ظالم آپس کے عہد و پیمان سے اس کے وارث ہوتے چلے آتے ہیں، اگلا پچھلے کا رہنما اور پچھلا اگلے کا پیرو۔ وہ اسی رذیل دنیا پر مر مٹتے ہیں اور اس سڑی ہوئی مردار پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ جلد ہی پیروکار اپنے پیشرو رہنماؤں سے اظہار بیزاری کریں گے اور ایک دوسرے کی دشمنی کے ساتھ علیحدگی اختیار کر لیں گے اور سامنے ہونے پر ایک دوسرے کو لعنت کریں گے۔ اس دور کے بعد ایک فتنہ ایسا آئے گا کہ جو امن و سلامتی کو تہ و بالا کرنے والا اور تباہی مچانے والا اور خلق خدا پر سختی کے ساتھ حملہ آور ہوگا، تو بہت سے دل ٹھہراؤ کے بعد ڈاماڈول اور بہت سے لوگ ایمان کی سلامتی کے بعد گمراہ ہو جائیں گے۔ اس کے حملہ آور ہونے کے وقت خواہشیں بچ جائیں گی اور اس کے ابھرنے کے وقت رائیں مشتبہ ہو جائیں گی۔ جو اس فتنے کی طرف جھک کر دیکھے گا وہ اسے تباہ کر دے گا، اور آپس میں ایک دوسرے کو اس طرح کاٹنے لگیں گے جس طرح وحشی گدھے اپنی بھیڑ میں ایک دوسرے کو دانتوں سے کاٹتے ہیں۔ اسلام کی بٹی ہوئی رسی کے بل کھل جائیں گے، صحیح طریقہ کار چھپ جائے گا، حکمت کا پانی خشک ہو جائے گا اور ظالموں کی زبان کھل جائے گی۔ وہ فتنہ بادیہ نشینوں کو اپنے ہتھوڑوں سے کچل دے گا اور اپنے سینے سے ریزہ ریزہ کر دے گا۔ اس کے گرد و غبار میں اکیلے دکیلے تباہ و برباد ہو جائیں گے اور سوار اس کی راہوں میں ہلاک ہو جائیں گے۔ وہ حکم الہی کی تلخیاں لے کر آئے گا اور دودھ کے بجائے خون خالص دوہے گا، دین کے میناروں کو ڈھا دے گا اور یقین کے اصولوں کو توڑ دے گا۔ عقل مند اس سے بھاگیں گے اور شرپسند اس کے کرتا دھرتا ہوں گے۔ وہ گرجنے اور چمکنے والا ہوگا اور پورے زوروں کے ساتھ سامنے آئے گا۔ سب رشتے ناتے اس میں توڑ دیے جائیں گے اور اسلام سے علیحدگی اختیار کر لی جائے گی۔ اس سے الگ تھلگ رہنے والا بھی اس میں مبتلا ہو جائے گا اور اس سے نکل بھاگنے والا بھی اپنے قدم اس سے باہر نہ نکال سکے گا۔ اسی خطبے کا ایک جز یہ ہے جس میں ایمان والوں کی حالت کا ذکر ہے۔ کچھ تو ان میں سے شہید ہوں گے کہ جن کا بدلہ نہ لیا جا سکے گا، اور کچھ خوفزدہ ہوں گے جو اپنے لیے پناہ ڈھونڈتے پھریں گے۔ انہیں قسموں اور ظاہری ایمان کی فریب کاریوں سے دھوکہ دیا جائے گا۔ تم فتنوں کی طرف راہ دکھانے والے نشان اور بدعاتوں کے سربراہ نہ بنو۔ تم جماعت کے اصولوں اور ان کی عبادت و اطاعت کے طور طریقوں پر جمے رہو۔ اللہ کے پاس مظلوم بن کر جاؤ، ظالم بن کر نہ جاؤ۔
شیطان کی راہوں اور تمرد و سرکشی کے مقاموں سے بچو۔ اپنے پیٹ میں حرام کے لقمے نہ ڈالو، اس لیے کہ تم اس کی نظروں کے سامنے ہو، جس نے معصیوں تو خطا کو تمہارے لیے حرام کیا ہے اور اطاعت کی راہیں آسان کر دی ہیں۔